میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کے لیے پروگرام لے کر حاضر ہیں جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین۔ جب میرا پیارا دین اسٹارٹ ہوتا ہے تو حسان بھائی میرا پیارا دین پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹائٹل کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھ لائیو حسان بھائی موجود ہیں، تو آپ ابھی پڑھیں گے؟ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی پڑھیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ پیارا سا پروگرام ہے، ہمارا پیارا پیارا دین ہے دین اسلام، اور اسی پیارے سے دین کی باتیں سکھانے کے لیے آتا ہے پروگرام میرا پیارا دین۔ حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، آپ کو سوال بھی دیا جاتا ہے، کلام بھی سنتے ہیں، اور کرامات صحابہ بھی ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے جس میں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کرامتیں سنتے ہیں اور اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری بھی جانتے ہیں۔ تو آپ نے تو یہ پیارے پیارے سے سیگمنٹ ہیں، تو آپ نے اس پروگرام میں شامل رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ آج کا سوال ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، بتائیے سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ سورہ بقرہ قرآن پاک کے کس پارے سے شروع ہوتی ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ جی عبدالرحمن بھائی۔ پہلے پارے سے۔ پہلے پارے سے۔ بغداد بھائی۔ پہلے پارے سے۔ جی ہاں، پہلے پارے سے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو یہ آج کا سوال ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی۔ حسان بھائی آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں۔ سبحان اللہ، پیارا سا کلام ہے، سب نے مل کر پڑھنا ہے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ، میرے نبی صلی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ۔ در پہ بلا لو ہم کو بھی، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ، در پہ بلا لو ہم کو بھی، یک در پہ بلا لو ہم کو بھی، در پہ بلا لو ہم کو بھی، پیارے نبی صلی اللہ۔ مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بندے گئے سب کام مدینے میں، بگڑے ہوئے بندے
ہیں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو 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 ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ اے حاجیوں رو رو کر کہتے نا سلام ان سے اے حاجیوں رو رو کر کہتے نا سلام ان سے حاجیوں رو رو کر کہتے نا سلام ان سے لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں لے جاؤ غریبوں کا لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ جاؤ گناہگاروں کاروں کاروں بے خوف چلے آؤ آ جاؤ گناہگاروں بے خوف چلے آؤ سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں سرکار کی رحمت تو سرکار کی رحمت تو ہے عام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو وہ شافع محشر تو بلوا کے غلاموں کو دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں دیتے ہیں شفاعت کا دیتے ہیں شفاعت کا انعام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو در پہ بلا لو در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے آقا دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے دار پہ اب ایسا اے کاش کرم ہو جائے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں مکے میں سحر گزرے مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی صلی اللہ پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی در پہ بلا لو 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 آقا در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی اللہ در پہ بلا لو ہم کو بھی
پیارے نبی صلی سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے حسان بھائی، اور یہاں موجود پیارے پیارے بچے بہت خوبصورت انداز سے سن رہے تھے، یا کہاں گم ہو کے سن رہے تھے، یا حسان بھائی شاید الگ دنیا میں تھے۔ بھائی اتنے عفان بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ عفان بھائی خیریت سے؟ بڑے دنوں بعد آئے، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بھائی اتنا آسان اور اتنا اچھا کلام ہے، مل کے پڑھ سکتے نا؟ کیسے پڑھیں گے؟ میرے نبی، سب پڑھ دیں آگے، میرے نبی صلی علی، پیارے نبی صلی علی، در پہ بلا لو ہم کو بھی پیارے نبی صلی علی۔ تو در پہ جانا ہے نہیں جانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ تو جب بات ہو رہی ہے کہ بلا لیں تو ہم تو بیٹھے ہوئے چپ چاپ بالکل۔ بس ابھی یاد ہے کہ جب حسان بھائی نے کلام ختم کرنا ہے تو ہم نے کیا بولنا ہے زور سے؟ سبحان اللہ۔ اور اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اور ایک نئے بھی چہرہ نظر آ رہا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ زور سے آ رہی ہے آواز؟ کیا آ رہی ہے؟ ایہان۔ ایہان، ماشاء اللہ۔ ایہان بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ کہاں ہیں؟ گھر کہاں ہے؟ لالو کے ڈخانہ۔ لالو کے ڈاخانہ میں ہے بھائی، لیکن یہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ بہت ہلکے بول رہے ہیں، زور سے لالو کے ڈخانہ۔ آواز جائے گی یہاں ڈاخانہ تک؟ کیسے جائے گی؟ زور سے بولیں گے تو جائیں گی نا۔ اچھا مسکرا کے دکھا دیں۔ ماشاء اللہ۔ نام بتائے؟ ایہان بھائی لالو کھیت ڈاخانہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے آئے ہمارے پروگرام کے اندر۔ ماشاء اللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اچھے انداز سے شامل رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایہان بھائی ادھر آپ کو تھوڑا کرسی ادھر کر دی ہے، لیکن آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور پروگرام شروع ہو چکا ہے، میرا پیارا دین۔ میرا پیارا دن پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ہوتے ہیں اچھے اچھے سیگمنٹ، اس کے اندر ہم حدیث پاک بھی یاد کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی شامل کرتے ہیں، کرامات صحابہ بھی شامل کیا کرتے ہیں، دین کی پیاری باتیں بھی ہوا کرتی ہیں، اور اسلام اور سائنس بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ پیارے پیارے سیگمنٹ سے سجا ہوا گلدستہ لے کر ہم مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے پیارے پیارے بچوں کے گھروں میں آ گئے ہیں۔ کچھ یہاں پر ہیں، کچھ کے گھروں میں ہم چلے گئے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور جو سوشل میڈیا پر ہیں انہیں ہمارے پروگرام کو آگے شیئر کرنا ہے، کہ شیئر کرتے چلے جائیں گے تو یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ چراغ چھوڑ دیتے تھوڑی دیر کے لیے، یہی لائٹس آن ہوں گی تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ تو یہ نیکی کی لائٹس ہیں، یہ نیکی کی باتیں ہیں، جو جہاں تک پہنچتی جائیں گی اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی سیگمنٹ ایک پیاری حدیث۔ یہاں پر جو جلدی سے حدیث پاک یاد کر لے گا انشاءاللہ اس کو ذہین بچے کا ایک ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے، اور حدیث پاک اسکرین پر دکھائی جائے گی۔ جو گھروں پر بچے ہیں ان کے لیے کام یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث پاک کو اچھا خوبصورت لکھیں، ہر چیز زیر زبر پیش اپنی جگہ ہو، اور لکھے بھی بڑا صاف ستھرا، تاکہ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں تو ہمارے صفی اللہ بھائی آسانی سے اسے پڑھ سکے، ایسا نہ ہو ان کے گلاسز کا نمبر اور بڑھ جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ نے ہمارا امتحان نہیں لینا، بلکہ اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر ہمیں سینڈ کرنی ہے۔ تو اس میں پکچر آف دا ڈے بھی ہوا کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث پاک آج کون سی ہم شامل کرنے والے ہیں۔ جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الشاۃ من دواب الجنت، یعنی بکری جنتی جانوروں میں سے ہے۔ سبحان اللہ، بکری کون سے جانوروں میں سے ہے؟ جنتی۔ ہاں، بکری کب آتی ہے؟ بکری بقرعید میں اس کے علاوہ نہیں آتی؟ نہیں آتی ہے، آتی کبھی کبھی آتی ہے، محلے میں کسی کی ہوتی ہے، کوئی پال لیتا ہے، پالنے اچھی بات ہے، اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ اور یہ کون سے جانوروں میں سے ہے؟ جنتی۔ ہاں دیکھیں نا بکری کیسی سیدھی سادی شریف سی ہوتی ہے، ٹکر وکر بھی نہیں مارتی، نارملی مارتی ہے؟ مارتی ہے؟ بغداد بھائی کو ماری ہے؟ آپ جب چھیڑیں گے اس کے جا کے کان مروڑیں گے، بیچاری کے لمبے کان آپ کے مروڑنے کے لیے ہیں کیا ہیں؟ تو پھر کیا کرے گی وہ ایان بھائی؟ اور پھر آخر میں اس کو بھی تو غصہ آئے گا نا، وہ تو جانور ہے، ہمیں انسانوں کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہیے، جانور تو جانور ہے، وہ تو دھوم پھر ڈھش بڑی اچھل کے مارتی ہے پھر زور سے۔ تو اس لیے بکری کا ہم نے خیال بھی رکھنا ہے، اس کے اوپر مٹی وٹی لگ جائے تو اس کو
جھاڑنا ہے تو یہ اچھے کام کرنے ہیں، خاص طور پہ جو قربانی کے لیے آتے ہیں. بکرا آتے زیادہ تر، بکریاں تھوڑی کم بھی ہوتی ہیں، لیکن بکرے ہو یا بکریاں ہوں یا اور بھی کوئی جانور ہو تو اس کو ہم نے بلا وجہ میں تکلیف نہیں دینی. چلے بھائی حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں. الشاۃ من الدواب الجنتی، الشاۃ من الدواب الجنتی، الشاۃ من، یوں کراتے ہیں الشاۃ من. الشاۃ من. کس کو یاد ہو گئی؟ عفان بھائی جلدی سے، الساتومن دوبارہ سے، الساتومن دوبارہ سے. الساتومن کیا پڑھ رہے ہیں یہ؟ الساۃ من. الساتو ہے کیا؟ ہے کیا؟ شین. شین سے ہماری کب سے ہوئی ہوئی ہے؟ سین اور شین کو صحیح کرنا ہے عفان بھائی. یہ تو بکری کچھ اور ہو گئی پھر. کیا ہے صحیح؟ الشاۃ من. الساتومن چلے تھوڑی سی کوشش کی ہے، اس کو اور اچھا کرنا ہے. جی آپ آگے. الشاتومن زبردست. جی الشاتومن آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. جی دوبارہ سے. الشات من دون اللہ کیا کیا بنا رہے ہیں؟ دواب الجنہ. من دواب الجنتی. چلے جی ابھی اتنا ہی سنانا تھا نا. آگے. الشاۃ من، بس اتنا سنا دیں جلدی سے. پوری سنا. نہیں اتنی سنا دیں. الشاتومن جی الشاۃ من الشاتومن دواب الجنتی. دواب نہیں، دواب الجنتی. جی دواب الجنت. دواب الجنتی. دواب الجنتی. دواب الجنتی. دواب الجنتی. دواب الجنتی. دواب الجنتی. الشاۃ من دواب الجنتی. الشاۃ من دواب دو دفعہ اور پڑھاؤں گا. الشاۃ من دواب الجنتی. الشاۃ من دواب الجنتی. الشاۃ من دواب الجنتی. الشاۃ من دواب الجنتی. جی کون سنا رہا ہے؟ ریحان بھائی سے سنتے ہیں. الشات من دواب الجنت. چلے کوشش اچھی ہے. دواب نہیں ہے، دواب ہے، واو پر تشدید نہیں ہے. دواب الجنتی. ٹھیک ہے، آواز اگلی دفعہ اور. جی عبد الرحمن بھائی. الشات من دواب الجنت. الشاۃ من دواب الجنتی. اچھا آپ کی ذمہ داری ہے، توجہ رکھ کے غلط سنا رہے صحیح سنا رہے. جی بغداد بھائی. عربی اور ترجمہ دوں. چلے ترجمہ بھی. قال رسول اللہ صلی اللہ اعلیٰ قال رسول اللہ رسول اللہ. رسول اللہ. ہاں یہ صحیح کر لے بغداد بھائی. یہ بعد میں مجھے آتی ہے شکایت کہ ہمارے بغداد بھائی جو رسول اللہ بول رہے ہوتے، جبکہ ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ لام پر پیش ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ نیچے کر. ترجمہ. الشاد الشاد شادو. الشاد من دواب غلط ہو رہا ہے، دو تھوڑی ہے، تو ہے. دواب. تو الشاتو. الشاد تو تو ہاں. الشات من دواب دوابل نہیں ہے، دوابل ہے. دواب الجنتی. باپ پہ لیکن تشدید ہے. دوابل. دواب الجنتی. ہمارے ترجمہ ہمارے پیارا کا مدینہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. جی عبد الرحمن بھائی اب ہاتھ نیچے کر لے، تھک جائے گا ہاتھ. یہ بیچارہ اس نے کیا آپ کا بگاڑا، اس کو اٹھا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. جی ترجمہ اور حدیث سنا دے جلدی سے. ترجمہ سنا دے، حدیث تو سنا دی تھی آپ نے. بکری جنتی جانوروں میں سے. جی آپ کیا سنا رہے ہیں عفان بھائی؟ چلے سنائیں جلدی سے. الساتو. ٹھیک ہے آگے. دوا جنت بل. من دواب الجنتی. جی ترجمہ. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. جی تو عفان بھائی کا جو ہے نا سین ہم شین مان لیتے ہیں، ویسے تو یہ سین چل رہا ہے. جی سنائیں گے آپ ترجمہ بھی؟ ریحان بھائی سنائیں. بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. جی بکری جنتی جانوروں میں سے ہے. اور یہاں ہمارا ذرا مقابلہ ہمارے عبد الرحمن بھائی اور بغداد بھائی میں سخت ہے. ٹھیک ہے ابھی اس کو نرم کرتے تھوڑی دیر میں.
فیصلہ کرا لیں گے ہم. آئیے چلتے ہیں. اب حدیث مبارکہ آئی ہوئی ہیں, کوئی لکھی ہوئی نہیں آئی؟ آئیں. اچھا چلے پہلے کال شامل کرتے ہیں پھر تصویروں کی طرف چلتے ہیں. کالز آ چکی ہیں ماشاءاللہ, کچھ کالز شامل کرتے ہیں. جی میرا نام شاہ زمان اتاری ہے. شاہ زمان اتاری. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ سورہ بقرہ پہلے پارے میں ہے. پہلے پارے میں. سبحان اللہ. حضر میں بازار و گھر میں اب بھی لحد میں ان کے برابر صدیق اکبر صدیق شاد پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر. سبحان اللہ. کیا شان پائی. اللہ اکبر. صدیق اکبر. صدیق. کیا شان پائی. اللہ اکبر. صدیق اکبر صدیق اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. جی نیکسٹ کال. میں مریم اتاریہ کراچی سے. مریم اتاریہ کراچی سے. پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. ہاں پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. وہ شاہ زمان بھائی نے بھی پہلے پارے میں ہے. پہلے پارے میں پوری تو نہیں ہے, چلتی رہتی ہے, تقریباً 2.5 پارے کی ہے نا یہ تو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے. جی نیکسٹ. میں ہوں غلام محمد اتاری. غلام محمد اتاری. احمد ایان اتاری. ہم دونوں بھائی ہیں تو سا شریف سے. ماشاءاللہ. ہم کلام سنائیں گے. سنائیں. عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ. کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے کلام سنایا دونوں بھائیوں نے. اسی کے ساتھ کالز کمپلیٹ ہو گئیں. اب چلتے ہیں تصاویر کی جانب. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے بچوں نے کس کس انداز سے احادیث مبارکہ لکھ کر ہمارے پروگرام میں سینڈ کی ہیں. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الامی. جی خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے. حدیث پاک یاد کر لیں عبد الرحمن بھائی, بغداد بھائی سے زیادہ سنا دیجیے گا اور آپ ذہین بچے ہو جائیں گے آج کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ہماری زینب اتاریہ گجرانوالہ سے ماشاءاللہ, اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی. زبردست. نیکسٹ. میرا پیارا دین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقر الکبیرہ ورحم الصغیرہ. بڑوں کا ادب و احترام کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو. کون ہیں بھائی یہ لکھ کر بھیجنے والے؟ میں مجتبیٰ اتاری ہند کیرلا سے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے حدیث پاک لکھ کر بھیجا کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, سلامت رکھے. ماشاءاللہ گنبد خضرا بھی بنایا ہے, خانہ کعبہ بھی بنانے کی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی ہے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث الدعاء بین الاذان والاقامت مستجاب. اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. اور سائیڈ میں کچھ لکھا ہوا ہے, مگر وہ کیا ہے یہ ہمارے افا جو ہے نا صفی اللہ بھائی بتائیں گے. زیادہ شاید نظر آ رہا, اور گھڑی بھی بنائی ہوئی ہے, اور یہ زینب اتاریہ ہے گجرانوالہ سے. اللہ پاک میرا پیارا دین کی پوری ٹیم کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, آمین. یہ لکھ کر بھیجا تھا, میں نہیں پڑھ دیا, مطلب پیچھے سے ہمیں بتا دیا تو وہ میں نے سنا دیا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھا. بس اور گھڑی تو بڑی زبردست ہے بھائی. گھڑی میں کیا بج رہا ہے؟ بھی ٹائم 2 بجنے میں 10 منٹ ہے, تو 2 بجے پروگرام ہمارا شروع ہوتا ہے. جی چلیں نیکسٹ. اور حدیث پاک لکھ کر بھیجیے البرکۃ مع اکابرکم. برکت تمہارے اکابرین کی پیروی میں ہے. اور اکابرین کون ہوتے ہیں؟ بزرگان دین, علماء, ان کی پیروی میں برکت ہے. یہ زینب باجی نے آج ساری احادیث ہمیں لکھ کر سینڈ کر دی ہیں. لگ رہا ہے کشمیر کالونی ہے گجرانوالہ میں. اور یہ کیا بنایا ہے؟ کچھ بنایا ہے, اس کے اندر حدیث پاک لکھ کر بھیجی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. تو جو بچے احادیث لکھ کر بھیجتے ہیں اللہ پاک انہیں بھی برکت عطا فرمائے, میٹھے مدینے کی بار بار بعد اب حاضری عطا فرمائے. اور جو بچے نہیں لکھ کر بھیج پاتے ان کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے, وہ اس انداز سے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوا کریں. اور ان احادیث پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. جی بغداد بھائی, عبد الرحمن بھائی, کتنی یاد ہوئی اس میں سے جو ہم نے چلائی؟ 1 یاد ہوئی. اور عبد الرحمن بھائی کو 3 3 ہو گئی.
بتائیں یہ 3 ہوئی ہیں ایک ہوئی ہیں؟ 3 سنائیں جلدی سے. الخولۃ ہاں الخولۃ بمنزلۃ امی. بمنزلۃ الامی. چل یوں مان لیتے. اور ترجمہ؟ خالہ امی کی طرح ہوتی ہے. زبردست. ایک ہو گئی. اور دوسری؟ میں کہا تھا 3 ہے. جی البرکۃ برکاتو. البرکۃ مع زبردست. اکابرکم. سبحان اللہ. کابرکم. اور ترجمہ؟ برکت تمہارے اکابر کی پیروی میں ہے. چلے جی. اور ہے بس 2. اور بغداد بھائی؟ الدعاء من یہ تو چل ہی نہیں آج. الدعاء نہیں جی. تو اس کے ساتھ فیصلہ اذان. نہیں. الدعاء بین الدعاء بین الاذانۃ والاقامۃ. الدعاء بین اذانتی نہیں ہے. اذانی اقامتی مستجاب. نماز ماشاء اللہ. چلے بھائی. صلی اللہ تعالی علیہ اللہ نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. بس ایک آپ کی اور عبد الرحمن بھائی کی 2. لیکن اس میں جو ہے وہ مدد تھی تو آج بھی برابر ہو گئے. دونوں ہو گئے ہمارے ذہین بچے. اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے اور آگے چلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پکچر آف دا ڈے دیکھنی ہوگی. جی پکچر آف دا ڈے. جی پکچر آف دا ڈے ہے. ماشاءاللہ زینب اتاریہ ہیں گجرانوالہ سے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. اور اب چلیں گے صفی اللہ بھائی کی طرف. ان کا آج کا سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کرامات صحابہ. اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کی کرامت سنتے ہیں. تو آج بھی ہم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے. انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے. جن صحابی کی ہم کرامت سنتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم کرامت بھی سنتے ہیں. تو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کی کرامت سنیں گے ان کا نام ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ. ان صحابی کی ہم کرامت سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی نیکی کی دعوت سے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے. آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک بہت خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. بہت خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار شریف مدینہ شریف کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ہے. چلیے پیارے بچوں، ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو سنا، اب آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت سنتے ہیں. پیارے بچوں، ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے نماز تہجد میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی. اسی گھر میں آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب ہی آپ کا بیٹا سو رہا تھا اور بیٹے کا نام ہے یحییٰ. آپ رضی اللہ عنہ کا بیٹا جس کا نام ہے یحییٰ وہ بھی سو رہا تھا. اسی گھر میں آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور گھوڑے کے قریب ہی آپ کا بیٹا بھی سو رہا تھا جس کا نام ہے یحییٰ. آپ رضی اللہ عنہ خوبصورت آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے. اچانک آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھدکنے لگا، یعنی اچھل کود کرنے لگا. یہاں تک کہ آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا آپ کے بچے کو کچل دے گا. یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ گھوڑا اچھل رہا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو کچل دے گا. چنانچہ نماز ختم کر کے جب آپ نے صحن میں آ کر اوپر دیکھا تو نظر آیا کہ بادل کے ٹکڑے کی طرح روشنی ہے جو مکان کی طرف اتر رہی ہے. بادل کے ٹکڑے کی طرح روشنی ہے
جو مکان کی طرف اتر رہی ہیں۔ صبح کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی، یہ فرشتوں کی ایک جماعت تھی جو تمہاری قرات یعنی تلاوت کی وجہ سے آسمان سے تمہارے مکان کی طرف اتر رہی تھی۔ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو یہ فرشتے زمین سے اتنے قریب ہو جاتے کہ تمام انسان ان کو دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کی تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی جماعت زمین کی طرف اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے صحابہ کرام کی۔ کیا ہوا تھا واقعے کے اندر عفان بھائی؟ کون سے صحابی رسول کا واقعہ سنا ہے؟ حضرت سعد بن حسین رضی اللہ۔ دیکھ لیں، کچھ نیا ایجاد کر لیا، کہیں اور گھومتے وہاں جو ذہن میں آیا عفان بھائی نے۔ جی عبد الرحمن بھائی۔ حضرت حسین بن حضر رضی اللہ تعالیٰ۔ زور سے دوبارہ۔ حضرت حسین بن حضر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت اسید بن حزیر حضرت اسید بن حزیر حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کیا کر رہے تھے ایحان بھائی؟ آپ کا نام ایحان ہو گیا ہے، ایحان ہے نا آپ کا؟ ایحان جی۔ تو کیا کر رہے تھے وہ صحابی رسول؟ تلاوت فرما رہے تھے۔ زور سے تلاوت فرما اور زور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ کو آ رہی ہے صحیح آواز بغداد بھائی؟ زور سے تلاوت فرما رہے تھے۔ چلے کچھ آئی۔ اچھا مسکرا کے، ہاں تلاوت فرما رہے چلیں تلاوت فرما رہے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ نماز تہجد میں۔ ہاں کون سی نماز میں؟ نماز تہجد۔ نماز تہجد کس ٹائم ہوتی ہے نماز تہجد؟ صبح کے وقت، رات کے وقت؟ رات کے وقت۔ رات کے وقت، یعنی عشاء پڑھ کے جب سو گئے اس کے بعد اٹھیں گے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بھی سو گئے تو پھر جو نماز پڑھیں گے وہ نماز ہوگی تہجد۔ تہجد کی نماز۔ اور جب جماعی آئے تو کیا کرنا چاہیے عفان بھائی؟ جی کون سا والا؟ مائک میں بتائیں۔ ہاں کون سا ہاتھ رکھیں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ سر پہ؟ مائک میں نہیں بول رہا ہے، کہاں رکھیں گے؟ ہاں منہ پہ رکھیں، منہ میں نہیں، منہ میں پتہ منہ ہاتھ دے دیا، منہ میں نہیں دینا، منہ پہ رکھنا ہے اور وہ بھی الٹا کر کے۔ اور اس باتوں پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے جی۔ تو تہجد کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے ایسے جیسے کوئی چراغ وغیرہ آ رہے ہوں ایسے لگنے لگا، تو ان کا گھوڑا کیا ہو گیا؟ چلنے لگا۔ اور وہاں قریب میں بھی ان کا کون تھا بیٹا؟ نام کیا تھا بیٹے کا؟ یحییٰ۔ صفی اللہ بھائی مدد کرتے جا رہے ہیں۔ یحییٰ، تو انہیں خطرہ ہوا کہیں بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تلاوت روک دی، آ کے اپنے بیٹے کو اٹھایا تو پھر دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا تھا، تو پھر پتہ چلا کہ وہ فرشتے تھے جو زمین کی طرف ان کی تلاوت کی وجہ سے آ رہے تھے۔ تو کس خوبصورت انداز سے انہوں نے تلاوت کی۔ تو ہمیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اچھے انداز سے کرنی چاہیے۔ پہلے تو تجوید جو ضروری چیزیں ہیں، عین کیسے ادا ہوگا، ہا کیسے ادا ہوگا، اور باقی حروف کی جو ہے ادائیگی درست ہو، پھر اس میں مزید خوبصورتیاں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے ہم لہرانے لگیں۔ بعض ہوتے نا یہ خوبصورت انداز سے پڑھنا ہے، وہ خوب مزے سے جی اپنے لہرا کر شروع کر دیتے ہیں، تو وہ نہیں، اپنی مرضی سے لہرانے، سر تال نہیں لگانی اپنی مرضی کی، ٹھیک ہے جی؟ تو جو اصول ہیں قرآن پاک پڑھنے کے اس کے مطابق خوبصورت پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ ہو سکتا ہے بعض سوچیں گے ہم تو اتنے عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ ایسا ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہوتا۔ اول تو وہ صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ ایک تو قرآن پڑھنا، پھر قرآن پر عمل بھی کرنا۔ قرآن پڑھ تو خوبصورت رہے پر ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے تو پھر برکت سے جو ہے وہ ہمیں محرومی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عمل بھی ہو، پھر صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیسی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی ہیں تو ایک دو شعر اور بھی بنتے، کوئی نہ کوئی کلام کیا، اس کے بعد پھر ہم سیگمنٹ شامل کرتے، لیکن زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ حسان بھائی ایسا نہ ہمارا سیگمنٹ لے لیں آپ، ٹھیک ہے؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ
سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا کم پلہ کوئی مغلہ نہیں جی، جس کا کم پلہ کوئی مغلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہم سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، جن کا نام بتائیں گے ایہان بھائی۔ کون بتائیں گے؟ ایہان بھائی۔ ایہان بھائی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، رضی نہیں ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ سنا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلفاء بنیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنے تھے کہ جب مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ نے پتھر رکھا، اس کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر رکھنے کو کہا اور بتایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس انداز سے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اچھا، آج ہم یہ سنتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور نئی بات، ایک اور نئی بات، جی، جس کو نئی بات کو عربی میں بدعت بھی کہتے ہیں، ہے نا بھائی، ہم سن چکے۔ اور آپ نے ہی تراویح کی جماعت جس انداز سے وہ ہوتی ہے یہ ایجاد کی تھی، ورنہ سب پہلے الگ الگ اپنے اپنے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع کیا تھا اور آپ نے کہا تھا یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو آج ایک اور آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ ایسی مطلب یوں کہہ لیجیے خوبصورت بدعت ہے، ایک نئی چیز ہے جو آپ نے شروع کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں ادب کس انداز سے کرنا چاہیے۔ کیا پتہ چلتا ہے ایہان بھائی؟ ادب۔ ہاں، ادھر توجہ ہوگی نا تو زیادہ پتہ چلے گا، اگر آپ یوں سارے میں نظارے کریں گے تو مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو ادب کس انداز سے کرنا چاہیے؟ ہوا یوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کون خلیفہ بنے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ جب وہ خلیفہ ہیں تو ممبر ہوتا ہے نا، ممبر دیکھا جمعے میں جو امام صاحب بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ اب جب ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے، بلکہ اس سے ایک نیچے، وہ سیڑھیاں ایسی بنی ہوتی ہے نا، ہم نے دیکھی ہوگی، اس سے نیچے جہاں پر حضرت ابوبکر اپنے قدم رکھتے تھے، وہاں جناب حضرت ابوبکر جہاں قدم رکھتے تھے وہاں جناب عمر بیٹھا کرتے تھے۔
سبحان اللہ. اور پھر آپ سے کہا بھی گیا کہ بھئی آپ وہاں کیوں نہیں بیٹھ رہے جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, آپ وہاں تشریف فرما ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میرے لیے یہی بہت بڑی سعادت ہے کہ میرے بیٹھنے کی جگہ وہ ہو جہاں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین یعنی پاؤں مبارک ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو آپ وہاں بیٹھتے تھے جہاں جناب ابو بکر صدیق اپنے پاؤں کو رکھا کرتے تھے. تو یہ کیوں کرتے تھے آپ؟ ادب کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے, کہ میں وہاں نہیں بیٹھوں گا جہاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے, کیونکہ آپ کا مقام سب سے بڑا ہے. امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پتہ چلا کہ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. جی تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. آپ نے ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے. کڈز مدی چینل دیکھتے رہنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین